बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक बिस्मिल्लाह शरीफ को हर नेक काम से कबल पढ़ने की बहुत अहमियत व बरकत हैं। ये अल्लाह की आखिरी किताब कुरान करीम का जौहर है कि जब किसी दिल में उतर जाती है तो गैर कर लेती है। बिस्मिल्लाह की बे के नुक्ते की बरकत से फैज के चश्मे उबलते हैं और अल्लाह की हर मखलूक खाकी हो या आबी, नूरी हो या नारी, फैज़याब होती है। जब ये आयत नाजिल हुई तो शैतान ने अपने सर पर खाक डाली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इज्जत व जलालत की कसम खाई कि जिस काम में मेरा ये बरकत वाला नाम लिया जाएगा उसमें बरकत होगी, जिस बीमार पर पड़ा जाएगा शिफा होगी, जो इसे पढ़ेगा उसे जन्नत नसीब होगी। एक हदीस पाक में अल्लाह के महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, ए अबू हुरैरा, जब तुम वजू करने लगो तो बिस्मिल्लाह कह लिया करो, क्योंकि निगहबान फरिश्ते जब तक तुम फारिग न होगे बराबर तुम्हारी नेकियां लिखते रहेंगे यहाँ तक के तुम वो वजू मुकम्मल कर चुको। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रवायत करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, जब आयत बिस्मिल्लाह नाजिल हुई तो मशरिक से मगरिब तक बादल छा गया, हवाएं ठहर गईं, जानवर कान लगाकर सुनने के लिए मुस्तैद हो गए, शैतान पर शोले बरसने लगे और परवरदिगारे आलम ने अपनी इज्जत जलाल की कसम खा कर फरमाया, जिस चीज पर मेरा नाम लिया जाएगा मैं उसमें जरूर बरकत डालूंगा। एक हदीस में नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हर वो अच्छा काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स उस कागज को जिस पर बिस्मिल्लाह लिखी हो अदर पढ़ा देखे और अल्लाह के नाम की अजमत के ख्याल से उठाए तो अल्लाह उसको सद्दीकों में लिखता है और उसके वालिदैन से अजाब कम कर देता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो अल्लाह करीम उसके हर हरफ के बदले 4000 नेकियों का सवाब लिखेगा, 4000 खताएं माफ फरमाएगा और 4000 दर्जे बुलंद फरमाएगा। बिस्मिल्लाह के कुल 19 हरूफ हैं। एक मर्तबा इसे पढ़ने से 76000 नेकियों का सवाब, 76000 गुनाह मुआफ और 76000 दर्जात की बुलंदी होती है। हजरत अली से रिवायत है कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाह को बड़ी उम्दगी और खूबी से पढ़ा तो उसकी बख्शिश होगी। हजरत अनस से रिवायत है कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की ताजीम के लिए उम्दा शक्ल में बिस्मिल्लाह तहरीर करेगा अल्लाह पाक उसे बख्श देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक से रिवायत है कि सरकार कायनात ने फरमाया कि जो शख्स एक मर्तबा बिस्मिल्लाह पढ़ता है अल्लाह उसके नामाए अमाल में 10,000 नेकियां लिखता है, उसकी 10,000 बुराइयां मिटाता है और 10,000 दर्जे बुलंद करता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी जगह भी बताई गई हैं जहां बिस्मिल्लाह पढ़ना बिल्कुल ही जायज नहीं। कुछ का मामूल है कि उन्होंने जो भी काम करना हो वो हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, कुछ जगह और कुछ काम ऐसे हैं जहां बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज नहीं बल्कि सख्त गुनाह और कुफर है। नाजरीन गिरामी, बिस्मिल्लाह का मतलब है अल्लाह के नाम से शुरू करना जो बड़ा ही मेहरबान और रहम वाला है। यानी कि हम अपना काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं ताकि अल्लाह हमारे काम में बरकत डाल दे, क्योंकि इसको पढ़ने के बेशुमार फवाइद और बरकतें हैं। अल्लाह पाक ने बिस्मिल्लाह हर नेक काम शुरू करने से पहले पढ़ने का हुक्म दिया है। अगर हम हर नेक काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करते हैं अल्लाह पाक इसके सदके हमारे काम में बरकत पैदा करता है और हमें इसका अजर व सवाब भी हासिल होता है। इसके साथ साथ ये सुन्नते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। अगर आप हर नेक और अच्छा काम बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करते हैं तो आपका काम मुकम्मल भी होगा और उसमें कोई नुकसान भी ना होगा, क्योंकि अल्लाह पाक खुद आपके काम का जिम्मा ले लेता है। एक दफा का जिक्र है कि एक सहाबी नबी करीम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं बहुत परेशान हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की परेशानी का सबब पूछा
تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے اونٹ گم گئے ہیں۔ آپ نے صحابی کو فرمایا کہ تم بسم اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ خوب جاننے والا ہے، وہ تمہارے حق میں بہتر کرے گا، وہ تمہارے حق میں بہتر کرے گا، تم بس اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اس پر وہ صحابی پھر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ کیا ہم اونٹوں کو کھلا چھوڑ دیں کہ جو ہمارے حق میں ہوگا وہ تو ہم کو مل کے ہی رہے گا، اگر ہمارے حق میں اونٹ ہوں گے تو وہ ہمیں ملیں گے اور اگر نہیں ہوں گے تو وہ گم ہو کر ہی رہیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد نے فرمایا نہیں، ہمارا یہ حق ہے کہ ہمیں اپنی جان و مال کی حفاظت کرنی چاہیے، اونٹ کو باندھنا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو کہ اے اللہ اب جو میرے حق میں بہتر ہے وہی مجھے عطا کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذمے جو کام ہیں وہ سب کام کرنے کے بعد ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ انسان جاہل اور کم عقل ہوتا ہے جو خود ہی غلط کام کر کے یہ بات کہنا شروع کرتا ہے کہ جو میرے حق میں بہتر ہوگا اللہ اس کو بہتر کر دے گا۔ انسان محنت سے انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی انسان کچھ بھی محنت نہ کرے اور کہتا رہے کہ جو روزی میرے حق میں ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گی۔ یہ بات کم عقلوں اور جاہلوں کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خوب محنت کریں تو پھر اس کا صلہ اللہ کی ذات پر چھوڑیں، اللہ پاک جو کچھ بھی دے گا وہ انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہماری محنت کرنے سے رزق تھوڑا ملتا ہے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ ہماری محنت کے ساتھ ساتھ اللہ کی مرضی سے ملتا ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم تو زمین پر بیج ہی ڈالتے ہیں، زمین سے اس بیج کو باہر کون نکالتا ہے، پھر اس بیج کو بڑا کر کے گندم کی شکل کون بنا دیتا ہے، پھر اس سے ہم آٹا تیار کرتے ہیں اور پھر ہم روٹیاں بنا کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے خوب محنت مزدوری کریں اور محنت کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ اے اللہ میں نے محنت کی ہے اب مجھے اس کا صلہ عطا فرمانا۔ جب ہم بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرتے ہیں تو فرشتے اللہ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ اس لقمے کو کس نالی میں بھیجنا ہے، کھانے والی نالی میں یا پھر سانس والی نالی میں۔ ہمارے حلق میں دو برابر نالیاں ہوتی ہیں، جس میں ایک نالی کھانے اور پینے کی ہوتی ہے جس کے ذریعے ہم کچھ بھی کھاتے ہیں وہ ہمارے پیٹ تک لے جاتی ہے، دوسری نالی بھی کھانے والی نالی کے برابر ہوتی ہے اور اس کا سوراخ بھی کھانے والی نالی کے برابر ہوتا ہے۔ ایک نالی سے کھانا ہمارے پیٹ میں جاتا ہے اور دوسری نالی سے سانس آتا ہے جس سے ہمارے جسم میں آکسیجن برابر رہتی ہے اور ہم زندہ رہتے ہیں۔ یہ نالی حلق سے برابر ہوتی ہے لیکن پیٹ میں جا کر الگ الگ راستہ اپناتی ہیں۔ حلق میں ایک فرشتہ بیٹھا رہتا ہے، جب بھی ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ فرشتہ اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے اے اللہ پاک اس بندے نے جو لقمہ کھایا ہے اس کو کھانے والی نالی میں بیچ کر اس کی زندگی کو بڑھانا ہے یا پھر یہ لقمہ اس کی موت کا سبب بنا دوں۔ پھر اللہ پاک فرشتے کو جو حکم دیتا ہے وہ فرشتہ اس حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اگر کھانا ہماری سانس والی نالی میں چلا جائے تو ہمیں زندگی ملنے کی بجائے ہماری موت آئے گی، اور یہی کام یہاں بیٹھے ہوئے فرشتے کا ہے کہ وہ کھانے کو کھانے والی نالی میں بھیجے تو ہی ہماری زندگی ہے۔ اگر وہ کھانا سانس والی نالی میں چلا جائے تو اس سے ہماری موت ہو جائے گی۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی عام دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی جواری جوا کھیلتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ ان جگہوں پر بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ بسم اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ کہا جائے کہ اللہ نے ہم کو جوا کھیلنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح کوئی شخص مسلسل دھوکہ بازی اور سود کے کاروبار سے مکان بنا کر اس پر لکھ دیتا ہے ھذا من فضل ربی، جبکہ شیطان یہ پڑھ کر خوب خوشیاں مناتا ہے کہ مالک مکان کی یہ حرکت دیکھو۔ ہمیں باتھ روم میں نہاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ غسل خانے میں جانے سے پہلے اور باہر نکل کر بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے۔ باتھ روم کے اندر ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم اپنا مال جھوٹ بول کر فروخت کر رہے ہیں، اگر ہم وہاں بسم اللہ پڑھتے ہیں تو ہمیں گناہ ہی ملے گا، ثواب نہیں۔ اللہ پاک نے ہم کو دماغ عطا کر کے اچھے اور برے کاموں کی پہچان کروائی ہے۔
اگر ہم کسی کو دھوکا دیں گے تو ایک نہ ایک دن ہمارے سامنے ضرور آئے گا. جیسے کہا جاتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. اگر ہم برا کام کر کے یہ کہیں کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے بلکہ یہ اللہ کی مرضی نہیں، یہ اللہ نے ہم کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ اچھا کام کرو گے تو اچھا صلہ ملے گا، اگر تم برا کام کرو گے تو اللہ کی طرف سے تم کو اس کا صلہ بھی برا ہی ملے گا. حضرت ابن کثیر اور علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ زناکاری، شراب نوشی، چوری اور جوا کھیلنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، یعنی حرام قطعی کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو حلال سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے. اللہ پاک سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ کی پکڑ بہت مضبوط ہے، بندے کی پکڑ بالکل نرم ہے، بلکہ جب اللہ کسی انسان کو پکڑ میں لے آئے تو اس کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ ہمارا خدا ہم سے راضی رہے اور ہم دنیا و آخرت میں اس کا صلہ اچھا پا سکیں. ہم دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہیں اچھا یا برا، ہمیں اس کا حساب آخرت کے دن اللہ پاک کو دینا ہی ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے اچھے کام کریں، جھوٹ، فراڈ، چوری، شراب نوشی، زناکاری اور ہر اسے برے کام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.